تو جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، اور وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پرابلم کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو اچھا سا سیکھیں، جانیں، اور کچھ سکون بھی حاصل کریں، اور کچھ ان کی زندگی میں بہتری اور بہتر چیزیں ہوں، تو ان چیزوں کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ قرآن کا چونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، ہم اپنا اخلاق بہتر بنائیں، ہم اپنا عمل بہتر کریں، ہم اپنے معاملات بہتر کریں، تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے یہ ورکشاپس پلان کی ہیں، ان سے ہمارے گفتگو میں واضح طور پر تبدیلی آئے گی۔ ان ورکشاپس کا مقصد یہ ہے کہ سورہ الحجرات کے اندر جن جن چیزوں کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اخلاقی برائیاں ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہیں، تو ان ساری اخلاقی برائیوں کو ایڈریس کریں ہم، اور اپنی زندگی کے ان چھوٹے گوشوں میں، ہم اپنی زندگی کے ان چھوٹے گوشوں میں ریفلیکٹ کرنے کے قابل ہوں، سوچی سمجھی زندگی گزاریں۔ اس میں اگر کسی کا پرسنل پرابلم ہے، فار ایگزامپل، ہم اس کو ورکشاپ کے اندر بھی لے سکتے ہیں، الگ سے سیشنز اگر ہوں تو اس میں بھی اس مسئلے کو سنا جا سکتا ہے۔ جس مسئلے کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں پر غیبت اگر ہو رہی ہے، یا بدگمانی بار بار آ جاتی ہے، یا لوگوں کو ہینڈل نہیں کرنا آتا، یا آپ کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اور آپ کو اس میں رسپونڈ نہیں کرنا آ رہا، آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی جا رہی ہے، آپ بات نہیں کر پا رہے ہیں، بیان نہیں کر پا رہے ہیں اپنا مدعا، آپ کو چیزیں لگ رہی کہ غلط ہیں، آپ کو چیزیں بری لگ رہی ہیں، لیکن آپ کو یہ چیزیں فیس نہیں کرنی آ رہی۔ اسی طرح فار ایگزامپل بہت سارے لوگوں کو دینی احکام لے کر کافی ساری غلط فہمیاں ہیں، جیسے کہ بہت ساری جیسے یہ آیات ہیں، فار ایگزامپل جھوٹ کو ہم اپنے مفاد کے لیے توریہ بنا کر استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی طرح قوام کا لیبل سمجھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حاکم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے اوپر کسی بھی طرح کی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، ظلم کیا جا سکتا ہے، زیادتی روا رکھی جا سکتی ہیں۔ تو پھر ہم اس بات کو صحیح سمجھیں کہ قوام کے کیا معنی ہیں، قرآن اس بارے میں کیا ایڈریس کرتا ہے، کیا ذمہ داریاں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، عورت کی کیا ہیں، مرد کی کیا ہیں، اولاد کے کیا ہیں۔ بچوں کے معاملے میں جس طرح کی زیادتیاں ہم روا کر جاتے ہیں، ہمارا غصہ وہاں کنٹرول میں نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو بچوں کو ڈراتے ہیں، بعض اوقات ان کو بہت ساری مینٹل ٹارچر سے گزار دیتے ہوتے ہیں، بالکل فن کے نام پر، اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو زندگی کے چھوٹے گوشوں کے اندر اسلام، قرآن ہماری زندگی میں کیسے آ سکتا ہے، اس بات کو، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا ہے کہ ان ورکشاپ کو پلان کیا جائے، اور ان ورکشاپس کو ایک اور دو کی صورت میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اور یہ فلیکسیبل ہوں گی، ان کی ٹائمنگز 2 سے 3 گھنٹے کے دوران ہوگی، اور ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوگی، اور اپنے لیے اپنی ترجیح میں اگر ان کے یہ سب سے اوپر ہوا کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، باوجود اس کے بعض لوگ اتنی ساری مشکلوں سے، مسائل سے گزرے ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم قرآن پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور قرآن پڑھ کے بہت ساری یہ اخلاقی برائیاں ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوئی بھی ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ قرآن دن رات پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، ابھی عرصے تک جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود یہ ساری اخلاقی برائیاں کے اندر ہوتی ہیں، کسی کے پیچھے سے بری باتیں کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے باتیں کرتے ہیں، بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اخلاق سے قرآن کو جوڑا نہیں جاتا۔ قرآن کی تلاوت اور تجوید اور تعلیم اور تفسیر الگ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی بالکل الگ کسی ڈگر پہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اور کس طرح وہ کیا چیز ہے جو ہمیں غیبت کرنے سے بچاتی ہے، وہ کیا چیز ہے جو ہمیں جھوٹ بولنے سے بچاتی ہے، وہ کیسے انسان اپنے اخلاق کو مثبت رکھ سکتا ہے، بہتر رکھ سکتا ہے، یہ کیا وہ طاقت ہے۔ تو اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے پچھلے 1-1.5 سال میں بہت کام کیا ہے، بہت ساری ایکسرسائزز کو ڈیولپ کیا ہے، بہت ساری سائیکالوجی بیسڈ اور بہت ساری ٹرانسفارمیٹیو لرننگ ٹولز وغیرہ اس طرح کے ان کے اندر شامل کیے ہیں، جس سے کہ جن ایکسرسائزز سے گزر کر ہم آ سکتے ہیں، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں عمل میں ڈھالنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اگین میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کہیں اس کے بعد ہمارے سے سلپس نہیں ہوں گے، ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، نہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن توبہ، ندامت، شرمندگی، اور اس توبہ کا، اس غلط عمل کا کفارہ کس طرح توبہ کی جانی چاہیے، تو یہ سارے موضوعات ہیں، قرآن پر مبنی ہیں، قرآن بیسڈ ہیں، قرآن کی آیت کا، ایسی آیات کا انتخاب کیا گیا ہے جو اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کے لیے جڑ سے کس طرح ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے اپنے لیکچر سن لیا، اچھا یہ لیکچر میتھڈ نہیں ہے، اس میں ٹوٹلی سوچنے کا کام ہے۔
ایسی ایکسرسائزز سے خود سب لوگ گزریں گے کہ وہ لوگ ان ساری چیزوں کو جڑ سے پہچاننے کے قابل ہوں گے. دن بھر میں روزمرہ کی روٹین میں ریفلیکشن کرنے کی صفت ہمارے اندر آئے گی. تو یہ ہے ہوپ فلی وہ سارے لوگ جو قرآن کی تعلیم لینا چاہتے ہیں اور قرآن سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں، تو یقیناً ان کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارا اخلاق، ہماری روزمرہ زندگی کی روٹین، ہمارے رویے ٹھیک ہوں، ہمارے معاملات ٹھیک ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے اگر مدد کی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میری اس کنٹریبیوشن سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو سکتی ہے وہ ان امراض کو پہچاننے، ان کو جڑ سے ان کے اندر تفریق کرنے، ان کو وقت پر روکنے، اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس غلطی کا ازالہ کرنا. یعنی اگر ایسے معاملات میں اس محفل میں بیٹھی تھی کہ مجھے دھیان نہیں رہا، میں نے انکانشیسلی غیبت ہو رہی تھی اور میں نے بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر دیا، میں نے کچھ چیز دیکھی، کوئی معاملہ دیکھا، وہ اپنی آنکھوں سے کوئی سچویشن دیکھی، اور میں اس کے بعد کسی کے بارے میں منفی رائے بنانے لگ گئی ہوں، اور میرا دماغ بناتا جا رہا ہے، آگے سٹوری بناتا جا رہا ہے، اور اب میرا غصہ اندر ہی اندر بڑھ رہا ہے، اور مجھے اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو اچھا یہ ہونا شروع ہو گیا، لیکن اب اس سے نکلنا کیسے؟ اب میں ایک واقعے کو لے کر بیٹھ گئی ہوں، میرے دماغ میں ہے، اور اب غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اب ہم خاموش ہیں، اب ہمارے معاملات نہیں آگے چل رہے، ہم بات نہیں آگے کر رہے، اپنے مسئلے کو ٹھیک نہیں کرنا آ رہا. تو کس طرح ہم اس ویشیس سرکل سے نکل سکتے ہیں کہ ہمارا گمان خراب نہ ہو، ہماری قرآن کی تعلیم ہماری زندگی میں رہے، ہمارے خدا کی خوشنودی کا فیکٹر ہمارے سب سے آگے رہے. کس طرح ہم اپنے اندر یہ کریج پیدا کریں کہ کسی کے بارے میں بدگمان ہونے سے پہلے اس سچویشن کے بارے میں سوال کیے جا سکیں، سوال اچھے طریقے سے کیسے کیے جا سکیں، کانفلکٹس ہو گئے ہیں ان کو ہینڈل کیسے کیا جا سکے. تو چونکہ گروپ ڈسکشنز ہوں گی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں، بہت سارے ایسے واقعات سامنے آئیں گے جس میں کہ ہم ان ریفلیکٹیو ایکسرسائزز کو اپلائی کریں گے اس ورکشاپ کے اندر. تو ہوپ فلی یہ جو ان ایکسرسائزز کی مدد سے، ان ورکشاپ کے اس فارمیٹ کی مدد سے بہت ساری اچھی ڈیولپمنٹ ذہن میں ہوگی، دماغ میں ہوگی، اور جس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو، مجھے ایسے لگتا ہے کہ چونکہ مجھے تو اپنی زندگی میں فائدہ ہوا ہے، کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے. سلپس ہوتے ہیں، جب غلطیاں ہو جاتی ہیں تو غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے، ندامت اور استغفار اور پھر کفارہ توبہ کس طرح سے ٹھیک طریقے سے کر کے انسانوں کے ساتھ معاملات کو دوبارہ کیسے ریجوینیشن ان کے اندر ریلیشن شپس میں لائی جا سکتی ہے. اور ایک اور بہت اہم ٹاپک ہوگا جو ہے کہ دل آزاری کس طرح سے ہم دوسروں کی کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں بعض اوقات ان کی کیا ریزنز ہوتی ہیں، یہ کس طرح ہو جاتی ہے، اور پھر بعض اوقات ان میں سے نکلنا کیسے ہے، ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، تو کمیونیکیشن بحال کیسے کرنی ہے. تو یہ ان ساری ورکشاپس کا مقصد ہے. اور اگین میں یہ کہوں گی کہ خدا تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ قد افلاح من زکاہا، وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جو اپنا تزکیہ کر لے گا. تو تزکیہ کے اوپر یہ ورکشاپس ہیں جس میں کہ میں نے ٹاپکس پہلے بتا دیے ہیں: جھوٹ، غیبت، بدگمانی، گفتگو، تنقید کرنے کا طریقہ، اور اپنے لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہونا، لوگوں کے بارے میں جو ہم تھوڑا سا پڑھ کے جو منفی آراء قائم کر لیتے ہیں، لوگوں کو اپنے پرسپیکٹو کے مطابق جج کرنا، ان کے اعمال کی ریزنز کو نہ جاننا، ان کے ایکشنز کو کے اوپر تنقید کرنا، یہ ساری چیزیں، اور کسی کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھے بغیر کس طرح ہماری ججمنٹل اپروچز ہمارے ریلیشن شپس کو اور ہمارے مزاج کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اور تھوڑی سی انفارمیشن ہمیں بعض اوقات ملی بھی ہوتی ہے، اور اس کی بیسس پر ہم لوگ اتنے بڑے بڑے فیصلے کر دیتے ہیں، اخلاق خراب کر لیتے ہیں، ریلیشن شپ خراب کر لیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے کیسے نکلنا ہے، ہوپ فلی جب یہ چند ایک ورکشاپس لیں گے. یہ اگین میں کلیئر کر دوں کہ لیکچرز اس میں نہیں ہیں، اس میں سوچنے کا کام ہے، اس میں کرنے کا کام ہے، اس میں ڈسکشن ہوگی، اس میں انٹریکشن ہوگا، اس میں ریفلیکٹیو جرنلنگ ریفلیکٹیو ایکسرسائزز سے گزریں گے، اس کو ڈیولپ کریں گے، ایک سوال کے بعد ایک سٹیپ کے بعد اگلا سٹیپ، اور بات بڑی دور سے شروع ہو کر جائے گی کہ غیبت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے، کیوں کرنی پڑ جاتی ہے، جھوٹ کیوں بولنا پڑ جاتا ہے، کیوں بول جاتے ہیں ہم. اور پھر اگر ہم جب اس طرح کے معاملات، اس طرح کی میٹنگز، محافل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اینڈ سیم وے حیا کیا ہے، پردہ کیا ہے، پردہ کس چیز کو کہتے ہیں، کس کرائٹیریا پہ ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں، اور قرآن کو تجوید سے پڑھنا، قرآن پڑھنا، قرآن کی کچھ چیزیں سنا دینا، کچھ چیزیں یاد کر لینا، کچھ برقع اپنے اوپر اڑا، ہمارے دل کے اندر تقویٰ کا نہ ہونا، اور اس طرح کی
कबीह दर्जे की बुराइयाँ जो अखलाक रज़ाइला या बातिला जिन्हें कहा जाता है, उस तरह के घिनौने क्राइम्स करते जाना गुनाह है। इनके अंदर हम दलदल में जिस तरह धंसे हुए हैं और इनको कोई अहमियत ना देना, और बज़ाहिर लोगों की अपीयरेंसेस से, लोगों की दाढ़ी से, लोगों के पर्दे से, लोगों के हिजाब निकाब जो टर्म्स हमने खुद ही ईजाद कर रखी हैं, कुछ कल्चरल हैं, कुछ सोशल हैं, कुछ मज़हब के नाम पे इन्वेंटेड हैं, कुछ कुरान की ताबीरात हैं, कुछ तारीख़ का मुतालिया है, और इन सारी चीज़ों की बिना पर जो कुछ भी हमने समझ रखा है इन सारे मौज़ूआत को, तो इन मौज़ूआत को पढ़ लिख के इतना फ़कीहाना दर्जे में भी अगर हम नहीं बदल रहे, हमारे अमाल नहीं बदल रहे, हमारी ज़िंदगी में लोगों को खुश करने के सिवा कोई काम ही नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं समझ रहे, हमें फिर भी शिकवे हैं, फिर भी गिले हैं, फिर भी दूसरों का कभी घर, कभी गाड़ी, कभी शोहरत, चीज़ें देख के क्यों हमारे दिल में टीसें उठती हैं और ये हसद कैसे पैदा होता है। तो वर्कशॉप्स, लेकिन इससे कम अज़ कम ये ज़रूर आइडिया होगा कि कुरान कोई रटने की और याद करने की और कब्रों पे पढ़ने की और मुर्दों के लिए पढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि जिंदों के लिए ज़िंदगी में अपने एक एक दिन को ठीक करने की किताब है, और हमने ज़िंदगी के एक एक लम्हे में इसका ख्याल कैसे रखना है। मैं इसमें दोबारा ये क्लियर करती जाऊँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी ज़िंदगी को बड़ी परफेक्ट है, हर वक्त हर इंसान से गुनाह हो ही रहे होते हैं, बस मकसद ये है कि इस कॉन्शियसनेस को मज़ीद बढ़ाते जाना है, ज़िंदगी में आला मकासद की तरफ सफ़र को जारी रखना है, अपनी मंजिल और अपनी आखिरत, दुनिया को आखिरत कमाने का सबब बनाना है, और इसमें अगर कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके तो अल्लाह ताला इस काविश को कबूल करे, और कोशिश होगी कि मैं ये वाला पर्सपेक्टिव इन अखलाकी बुराइयों को जिनको हम कुछ समझते नहीं है वो अपनी ज़िंदगियों में ला सकें। तो मिलते हैं, जो लोग कुरान पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो इन वर्कशॉप्स को इनरोल करें और इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को एंजॉय करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।